جنگ کے بارے میں بات کرنا آسان ہے جب کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوں، فضا میں بارود کی بو ہو اور اگلی نسل جو ہے اس سے متاثر جینیاتی طور پہ ہوتی ہوئی دکھائی دے، تو کس حد تک اس پہ سٹینڈ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جنگ آپ شروع نہیں کر رہے ہیں نا، آپ پر مسلط کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی، اس میں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، دشمن اکھنڈ بھارت کے لیے کس حد تک جائے گا، یہ سارے فیصلے دشمن کے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ جرأت کردار سے مزاحمت کریں اور پاکستان کے دفاع کے لیے جو قربانی آپ دے سکتے ہیں آپ کو دینی ہے، ورنہ آپ اپنی سرزمین سے بھی جائیں گے، اپنی عزت اور آبرو اور ایمان سے بھی جائیں آپ گے. سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہو، تو ہم نے وہ تکلیف محسوس کی؟ ہم نے فلسطین کے ساتھ خیانت کی، ہم نے فلسطین کے ساتھ غداری کی. 1.5 سال ہو گئے، ہم نے پاکستان کا صدقہ نہیں نکالا. ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے تھا. فلسطین کے مسلمان چیخ چیخ کر پاکستان کو بلا رہے تھے. ہم چاہتے تو کروڑوں روپیہ روز بھجوا سکتے تھے ان کے لیے، ہم نے نہیں بھیجا. ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ. اور یہ ہمیشہ سے صاحب نظر اور اہل نظر لوگ یہی بات کرتے تھے کہ فلسطین کے ساتھ خیانت کرنے کی سزا پوری مسلمان دنیا کو لگے گی. پاکستان کو زیادہ لگے گی کیونکہ ہماری ذمہ داری زیادہ تھی. ہم سب سے طاقتور ایٹمی اسلامی ملک تھے. ہم ہم اسرائیل کو دھمکی دے کر روک سکتے تھے اس جنگ ہم کو. تو تب بھی نہیں زید صاحب اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ پائے کہ جب 7 سال کی بچی اور اس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا تھا تو وہ کہتی تھی کہ خدا میں تجھ سے راضی، لیکن بروز محشر میں تجھ سے پوچھوں گی کہ یہ جو مسلمان بنے پھرتے تھے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. تو اگر جھنجھوڑنا ہوتا تو وہی ایک جملہ کافی تھا. دیکھیے یاسر، فلسطین کے مسلمانوں نے اللہ سے شکایت لگا دی ہے. وہاں ایک عام بد دعا ہے، یا رسول اللہ اس مسلمان امت کی شفاعت مت فرمائیے گا جس نے ہم کو تنہا چھوڑ دیا. اللہ اکبر وللہ الحمد. میں سوچتا ہوں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. وی بیٹریڈ them. ہم نے خیانت کی ان کے ساتھ. تو ہمارا خیال ہے ہمیں اللہ اس آزمائش میں نہیں ڈالے گا، ہمیں سزا نہیں لگے گی. جنگ کے بارے میں بات کرنا آسان ہے جب کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوں، فضا میں بارود کی بو ہو اور اگلی نسل جو ہے اس سے متاثر جینیاتی طور پہ ہوتی ہوئی دکھائی دے، تو کس حد تک اس پہ سٹینڈ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جنگ آپ شروع نہیں کر رہے ہیں نا، آپ پر مسلط کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی، اس میں کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، دشمن اکھنڈ بھارت کے لیے کس حد تک جائے گا، یہ سارے فیصلے دشمن کے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ جرأت کردار سے مزاحمت کریں اور پاکستان کے دفاع کے لیے جو قربانی آپ دے سکتے ہیں آپ کو دینی ہے، ورنہ آپ اپنی سرزمین سے بھی جائیں گے، اپنی عزت اور آبرو اور ایمان سے بھی جائیں آپ گے. سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہو، تو ہم نے وہ تکلیف محسوس کی؟ ہم نے فلسطین کے ساتھ خیانت کی، ہم نے فلسطین کے ساتھ غداری کی. 1.5 سال ہو گئے، ہم نے پاکستان کا صدقہ نہیں نکالا. ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے تھا. فلسطین کے مسلمان چیخ چیخ کر پاکستان کو بلا رہے تھے. ہم چاہتے تو کروڑوں روپیہ روز بھجوا سکتے تھے ان کے لیے، ہم نے نہیں بھیجا. ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ. اور یہ ہمیشہ سے صاحب نظر اور اہل نظر لوگ یہی بات کرتے تھے کہ فلسطین کے ساتھ خیانت کرنے کی سزا پوری مسلمان دنیا کو لگے گی. پاکستان کو زیادہ لگے گی کیونکہ ہماری ذمہ داری زیادہ تھی. ہم سب سے طاقتور ایٹمی اسلامی ملک تھے. ہم ہم اسرائیل کو دھمکی دے کر روک سکتے تھے اس جنگ ہم کو. تو تب بھی نہیں زید صاحب اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ پائے کہ جب 7 سال کی بچی اور اس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا تھا تو وہ کہتی تھی کہ خدا میں تجھ سے راضی، لیکن بروز محشر میں تجھ سے پوچھوں گی کہ یہ جو مسلمان بنے پھرتے تھے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. تو اگر جھنجھوڑنا ہوتا تو وہی ایک جملہ کافی تھا. دیکھیے یاسر، فلسطین کے مسلمانوں نے اللہ سے شکایت لگا دی ہے. وہاں ایک عام بد دعا ہے، یا رسول اللہ اس مسلمان امت کی شفاعت مت فرمائیے گا جس نے ہم کو تنہا چھوڑ دیا. اللہ اکبر وللہ الحمد. میں سوچتا ہوں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. وی بیٹریڈ them. ہم نے خیانت کی ان کے ساتھ. تو ہمارا خیال ہے ہمیں اللہ اس آزمائش میں نہیں ڈالے گا، ہمیں سزا نہیں لگے گی. ان میں وہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی آپ اپنا گھر بار لوٹا دیں، معاشی طور پہ کمزور ہو جائیں، جو گھر ہیں وہ زمیں بوس ہو جائیں، اس کے ملبے کے اوپر بیٹھیں، ایک پھول ہاتھ میں پکڑیں، اپنی بچی کو گود میں بٹھائیں پچھلے اور اس سے مہکتے چہکتے ہوئے باتیں کرنے لگیں، تو یہ حوصلہ کیسے آتا ہے؟ پچھلے
40-50 سال سے انہوں نے یہ نسل تیار کی ہے. انہوں نے اس نسل کو سمجھایا ہے کہ ہم مارے جائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے تو یہ نسل تیار نہیں کی. انہوں نے وہ نسل تیار کی جس کو ہر نسل کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر قربان میرے ماں اور باپ، میرے جان، میرا مال، میرا سب کچھ. یہ فرق ہے نسلوں کی تیاری میں. وہ فلسطین کے مسلمان مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جان قربان کر رہے ہیں. ہم لوگ تو غزوہ ہند کے لیے اپنی جان نہیں قربان کرنا چاہتے. ہم نے تو اپنی قوم کو غزوہ ہند کے لیے تیار نہیں کیا. جو غزوہ ہند کی اذان دیتا تھا اس پر پابندیاں لگاتے رہے، پاکستانی میڈیا میں مذاق اڑاتے رہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت سے بڑی جنگ آنے والی ہے. اب جنگ آ گئی نا. نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے ان کا بھی مذاق ہی اڑایا جاتا تھا. جب طوفان آ گیا تو وہی بچے جنہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس پاکستانیوں کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ باپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. میرا مالک چاہے تو مہربانی فرما دے، چاہے تو سزا دے، ہم اس کے بندے ہیں. سر ایک چیز سمجھنی ہے، جب آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہو، آپ دنیا پر جارحیت کرنے کے، ظلم و بربریت کرنے کے باوجود بھی اس حد تک مستحکم ہوں، کھڑے ہوئے ہوں، گلا جو گردن ہے وہ تنی ہوئی ہو کہ جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو، میکنزم آپ کا مضبوط ترین ہو، اور آپ کے سامنے وہ طاقت ہے کہ جس کے پاس ایک منظم اسلحہ بھی موجود نہیں ہے. وہ طاقت ہے کہ جس کے لوگ اپنے نام کے ساتھ بھی پہچانے نہیں جاتے، ان کے عرف رکھے ہوتے ہیں. وہ اپنی سپلائی چین کو کس طریقے سے برقرار رکھ لیتے ہیں. یعنی تمام راستے بند ہیں، بندش ہے، اسرائیلی افواج ہیں، خوراک کے ٹرک نہیں جانے دیے گئے، پانی روک دیا گیا، اسلحے کی سپلائی ہے، چیکنگ ہے، بمباری ہے. لیکن اس کے باوجود حماس، حزب اللہ، یمنی حوثی کس طریقے سے کھڑے؟ غیرت ایمانی، جرأت کردار. یہ ایک مرد مجاہد کا، ایک مرد مومن کا وہ کردار ہے جو بغیرت جانتا ہی نہیں ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو زیر آتش رکھنے کا لطف کیا ہے. فلسطینی مجاہدین نے غزہ کی چھوٹی سی پٹی، راولپنڈی جتنی بڑی پٹی ہے یہ، اس پٹی میں انہوں نے پچھلے 30 سال کام کیا. اوپر بھی کیا، نظریاتی طور پر بھی کیا، زیر زمین بھی کیا، اور پوری دنیا میں ایک نظام بنایا انہوں نے انڈر ورلڈ کا، اس بات کو جانتے ہوئے کہ جب ہم فلسطین کی آزادی کی آخری جنگ شروع کریں گے تو پوری دنیا سے ہماری سپلائیز بند کر دی جائیں گی. آج بھی جو ہم سپلائیز پہنچاتے ہیں فلسطین میں، 2 طریقے ہیں. ایک تو حکومت پاکستان کے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز جاتے ہیں، لیکن وہ جہاز مصر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جارڈن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ریگستان میں ٹرک کھڑے ہوئے ہزاروں، اسرائیل کی مرضی کے بغیر ایک ٹرک اندر نہیں جا سکتا. دوسری سپلائی لائن ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال سے ہم بھی سپلائیز بھیج رہے ہیں فلسطین کے اندر، لیکن ہم مجاہدین کا نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں. وہ نیٹ ورک جس کو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی آج تک نہیں توڑ سکیں. مجاہدین آج بھی زیر زمین سرنگوں سے نکل کر اسرائیلی ٹینکوں کا شکار کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ حماس ابھی تک کیسے قائم ہے؟ پوری دنیا حیران ہے کہ اتنی شدید بمباری کے باوجود یہ نیٹ ورک کیسے چل رہا ہے. مجاہدین ہی کا نیٹ ورک ہے جس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں. ہم اس نیٹ ورک تک وسائل پہنچاتے ہیں، وہ آگے سپلائیز خرید کے اندر لے جاتے ہیں. وہ ان کا نظام ہے. یہ حکومتوں پر پابند نہیں ہے، یہ حکومتوں پر ڈپینڈ نہیں کرتا. اسرائیل جتنے مرضی دروازے بند کر دے، مجاہدین کا اپنا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. اس کا حل کیا نکلتا ہوا دیکھتے ہیں؟ اس کے 2 حل ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جب تک کوئی مسلمان طاقت اسرائیل کو دھمکی نہ دے. دیکھیں، اسرائیل نے تو آپ کو آ کے دھمکی لگا دی، اسرائیل نے تو آپ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. انڈیا کے ساتھ مل کر اس وقت پوری طاقت کے ساتھ وہ آپ کے خلاف جنگ کرے گا. تو پاکستان کو کون روکتا ہے کہ ہم اسرائیل کو تھریٹ کریں؟ ہم اس وجہ سے اسرائیل کو تھریٹ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے اوپر جنگ آ جائے گی. جنگ تو ویسے بھی آ گئی. اب تو تھوڑی غیرت دکھا لو یار، اب تو اسرائیل کو تھریٹ کرو. اب تو ترکی کے ساتھ مل کر یا اکیلے ہی جا کے ہم اس قابل ہیں کہ کم از کم اتنا تو کر دیں کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر ہم میڈیکل ٹیمز بھیجیں، سپلائیز بھیجیں، اسلحہ پہنچائیں. انڈین آرمی پہنچی ہوئی ہے غزہ میں. جو سب سے بدترین قتل عام فلسطینی مسلمانوں کا ہے وہ انڈین آرمی نے کیا ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ انڈین آرمی وہاں پہنچی ہوئی ہے تمام وسائل کے. انڈین مرسنریز ہیں وہاں پہ جو لڑ رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے. ہم کیوں نہیں سپلائیز اندر پہنچا سکتے؟ 25 کروڑ پاکستانی ہیں ہم یار، وہ 20 لاکھ فلسطینی ہیں. ہم ان کی کفالت کیوں نہیں کر سکتے؟ روز 1 روپیہ بھی دے تو 25 کروڑ روپیہ روز جا سکتا ہے فلسطین میں. کم از کم ان کو کھانے پینے، وہ بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں. مطلب شرم کی کوئی حد ہوتی ہے. وہ بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. ہم 1 گلاس پانی نہیں پہنچا سکتے کیونکہ مصر نے راستہ بند کیا ہوا ہے، دوسری جانب اسرائیل نے بند کیا ہوا ہے.
ہم مصر کو تھریٹ کر سکتے ہیں، مصر سے بات کر سکتے ہیں یار. پاکستان کو وہ نہیں روک سکتا مصر، وہ اسرائیل کو نو کر سکتا ہے، اسرائیل کو یس کر سکتا ہے، پاکستان کو نہیں روک سکتا. ہمارا لحاظ کرتے ہیں وہ. لیکن ہم بھی اپنا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور ملٹری کلاؤٹ استعمال ہی نہیں کر رہے. ہم بھی لیٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے بھی بس چیریٹی آرگنائزیشنز کو دے دیا ہے کہ مرضی لے جا کے ٹرک کھڑے کر دو ریگستان میں. آپ ریاستی طاقت تو استعمال کریں، اور کچھ نہیں تو فوجی طاقت استعمال کریں اسرائیل کو تھریٹ کرنے کے لیے. اپنا نیول شپ بھیجیں وہاں پہ جو غزہ میں جا کے سپلائیز ڈیلیور کرے. اسرائیل سے کہیں روک کے دکھاؤ، ہم دیکھتے ہیں پھر تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اتنا بھی کہنا کافی ہے آپ کا، جنگ رک جائے گی. ہمیں اسرائیل کو تھریٹ کرنا پڑے گا ورنہ جنگ نہیں رکے گی. اور اگر آپ بہانے تلاش کر رہے تھے کہ ہم اسرائیل کے خلاف کیسے کارروائی کریں، تو اسرائیل اب آپ کے دروازے پر آ گیا ہے. امریکہ اور بھارت کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کرے گا. اب تو جواز بھی ہے آپ کے پاس.